انتہائی مختصر وقت میں 4-5 ایسے افراد کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کو ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے دنیا کے پوری انسانیت کے سب سے بہترین شخص قرار دیا ہے۔ پوری انسانیت سب سے اعلیٰ اور بہترین کون ہے، ان کا انتہائی اختصار میں ذکر۔ سب سے پہلا نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے قیمتی کلمات، آپ نے فرمایا خیارکم احسنکم قضاء، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو۔ قرض لینا یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ انسان کو انتہائی ناگزیر حالات میں، مشکل ترین حالات میں، اگرچہ اسلام نے اجازت دی ہے لیکن پسند نہیں کیا، کوشش کرو کہ قرض لینے سے بچ جاؤ۔ اگر حالات ایسے بن جائیں تو قرض لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ادا کرنا اور اچھے طریقے سے ادا کرنا یہ انسان کے اوپر فرض ہے۔ ہماری آج معاشرے کی کیفیت کیا ہے؟ پہلے مرحلے میں جب قرض لینا ہوتا ہے آواز دھیمی ہوتی ہے، نظریں جھکی ہوتی ہیں، محبت پیار کی فضا قائم ہوتی ہے، اور جب دینے کا وقت آ جاتا ہے آنکھیں پھر جاتی ہیں، زبان بدل جاتی ہے، تیور بدل جاتے ہیں، فون اٹھانا پسند نہیں کرتے ہیں، ملاقات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بولنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور پھر اگر دینا پڑ بھی جائے تو کوشش یہ ہے کہ پورا نہ ہی دینا پڑے۔ لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پہلے وہ انسان مسجد میں ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی مسجد کا نمازی، یہ بھی مسجد کا نمازی، مسجد میں سلام دعا ہوئی، جان پہچان ہوئی، اس نے قرضہ مانگا، اس نے دے دیا، اب وہ مسجد بھی چھوڑ گیا، ملنا بھی چھوڑ گیا۔ اب کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ تم نے قرض نہیں دیا، بلکہ اس نمازی کا سارے نمازیوں سے اعتماد ختم ہو گیا۔ اس نے کہا یہ نمازی ایسے، یہ دیندار ایسے ہے، اور پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اس کے چہرے پہ داڑھی تھی، وہ داڑھی والے کو ناپسند کرتا ہے، وہ پہلی صف کا نمازی تھا، وہ نمازی کو بھی برا سمجھتا ہے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے؟ خیارکم احسنکم قضاء، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرضہ لے تو سب سے اچھے طریقے سے ادا کر دے۔ قربان جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو کبھی ضرورت پڑی، آپ نے ایک آدمی سے قرضہ لے لیا، قرضہ دینے کا ابھی وقت نہیں آیا، ایک آدمی آیا اور آ کر مسجد کے اندر پیغمبر علیہ السلام سے ذرا غلط لہجے میں، سخت لہجے میں کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرضہ واپس کرو۔ جب اس کا یہ برا لہجہ صحابہ نے دیکھا، فوراً اٹھے اور اس کی طرف لپکے، آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ آقا اس کو تمیز نہیں، اس کو پتا نہیں کہ دو جہانوں کے سردار سے بات کیسے کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، جس نے لینے ہوتے ہیں وہ بات کر ہی لیتا ہے نا۔ ہمارے ہاں کوئی ذرا سخت لہجے سے کہہ دے تو ہماری کیفیت کیا ہے؟ لے سکنا تو لے کے وہاں کہتے ہیں کہ نہیں؟ لے سکتے ہیں تو لے لو، نہیں۔ اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے ساتھ برا کرنا چاہتے خاموش رہتے، صحابہ اٹھتے، پکڑ لیتے، مارتے، پیٹتے، زد و کوب کرتے، نہیں۔ فرمایا بیٹھ جا۔ آپ نے فرمایا جس نے لینا ہوتا ہے وہ بات کر ہی لیتا ہے نا۔ اے پیغمبر علیہ السلام آپ نے اس کا کچھ دینا ہے؟ فرمایا قرض دینا ہے۔ فرمایا کیا دینا ہے؟ ایک اونٹ دینا ہے، ابھی وقت نہیں آیا، وقت سے پہلے ہی ادا کرنا تھا میں نے، تو یہ تو اس سے پہلے ہی آ گیا۔ آپ نے پھر اپنے صحابہ سے کہا چلو ایسا کرو، اگر تم میں سے کسی کے پاس 2 سال کا اونٹ ہے تو اس کو ادا کر دو۔ اتفاق ایسا کہ موجود افراد نے ایک دوسرے سے پوچھا، کسی کے پاس بھی 2 سال کی عمر کا اونٹ نہیں ہے، یا 1 سال کا ہے یا 2.5 اور 3 سال کا ہے، 2 سالہ موجودہ وقت میں ان افراد کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا وقت سے پہلے آیا، بدتمیزی کی، چھوٹا اونٹ دو اور اس کے منہ پہ مارو، نہیں۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس بڑا اونٹ ہے وہ لا کر اس کو دے دے۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک گستاخ وقت سے پہلے
بدتمیزی کا لہجہ، اور آپ نے یہ کیا کیا کہ اس کے اونٹ سے بڑا اونٹ واپس کیا۔ فرمایا سنو میری تعلیم یہ ہے خیارکم احسنکم قضاء، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی کے اعتبار سے اچھا رویہ رکھے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طریقے سے ادائیگی کر کے بہترین لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ ہمیں بھی آج اللہ قرض سے بچائے، لیکن اگر کوئی ایسا مرحلہ پیش آ جائے تو ہم ایسا نہ کریں کہ وہ ساری زندگی کسی کے ہاتھ پہ پیسہ رکھنے سے انکار کر دیں۔ ہم ایسا رویہ انداز اختیار کریں کہ وہ انسان ساری زندگی یاد رکھے کہ اس نے قرض لیا تھا، مجھے تنگ نہیں کیا تھا۔ دوسری بات، تم میں سب سے بہترین کون ہے؟ خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اب اخلاق سب سے اچھا، سبھی کہتے ہیں اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اور سبھی سمجھتے ہیں کہ میرا اخلاق تو ویسے ہی سب سے اچھا ہے، لیکن اس کا معیار کیا ہے اچھے اخلاق کا؟ ہمارے ہاں معیار یہ ہے تو کہو گے تو تو کہیں گے، آپ کہے گا مجھے تو میں اسے آپ کہہ دوں گا، اوے کہے گا تو میں بھی اوے کہوں گا، آنکھیں نکالے گا تو میں بھی آنکھیں نکالوں گا، پیار کرے گا تو میں بھی پیار کروں گا، جیسے کو تیسا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہم یہ کر کے سمجھتے ہیں کہ میرا اخلاق بہت اعلیٰ ہے۔ ارے بھائی نہیں، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ تو ادنے کا بدلہ ہے، یہ تو آپ نے اس کے ساتھ برابری کر دی ہے۔ یہ کیسا اخلاق؟ یہ تو اس نے پہلے اچھا کیا تو تم نے اچھا کر دیا۔ اچھا اخلاق یہ ہے وہ تمہیں گالی دے تم اس کے سامنے اچھی بات کہو، وہ تم سے دور ہو تم اس کے قریب ہو، وہ تمہیں برا کہے تم اچھا کہہ دو، تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم برداشت کر جاؤ، اس کا نام اچھا اخلاق ہے۔ ایک آدمی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، تم نے بدلہ لے لیا اور برابر کر دیا۔ ایک نے اچھا کیا، تم نے بھی اچھا کر دیا۔ تم تو بدلہ دے رہے ہو، اچھا اخلاق تو نہیں اپنا رہے۔ اچھا اخلاق تو وہ ہے کہ جو انسان اپنے آپ پر قابو کرے، اپنے آپ کے اوپر قابو کرے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے بے شمار واقعات، ایک واقعہ سلسلہ حدیث صحیحہ کہ پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا اور ہماری کیفیت کیا ہے۔ ایک غزوے میں آپ نے کیا، غزوۃ ذات السلاسل، سلسلہ حدیث صحیحہ میں روایت ہے۔ ایک صحابی، انہوں نے جوتا پہنا اور جوتے کے تلوے میں کچھ لوہے کی بھی چیز لگائی ہوئی ہے، جوتے کے تلوے میں لوہا کچھ لگا ہوا ہے۔ شاید مقصد یہ ہوگا کہ اگر میں خالی ہاتھ ہو جاؤں تو کبھی ایسا بھی ہو کہ میں اپنے جوتے کو بھی استعمال کر سکوں، جنگ کا موقع بن گیا ایسا۔ نبی علیہ السلام صحابہ ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، ٹھہرے، صحابہ کا ذرا رش بڑھ گیا، تو رش کی وجہ سے کوئی ایسا ہوا کہ اس صحابی کا پاؤں نبی علیہ السلام کے پاؤں کے اوپر آ گیا۔ ذرا رش کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے اچانک ایسے کوئی دھکا لگ جائے، کوئی ہو جائے تو اس کا پاؤں آپ کے پاؤں پہ آئے۔ اب ذرا غور کریں، ہمارا سادہ سا پاؤں اگر کسی کے پاؤں پر آ جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہمارا جوتے والا پاؤں کسی کے پاؤں پہ آئے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور وہ جوتا جس کے نیچے لوہا لگا ہو، وہ پاؤں آئے اس پاؤں پہ کہ میرے انس فرمایا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، میں نے دو جہانوں کے سردار کے ہاتھ کو دیکھا تو ریشم سے زیادہ نرم تھا اور ان سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی۔ جن کے ہاتھ اتنے نرم ہیں ان کے پاؤں بھی تو اسی طرح کے نرم ہو گئے۔ اب تصور میں جا کے دیکھیں، ایک نوجوان ہو، جوتا پہنا ہو، اس کے نیچے لوہا لگا ہو اور اس کا پاؤں ذرا زور سے آ جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریشم جیسے پاؤں۔ آپ کو اتنی تکلیف ہوئی، سخت پریشانی ہوئی، آپ نے زور سے بے ساختہ اس کا پاؤں آیا، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے زور سے ایسا کیا، قد آغیتنی، اوہ بڑی تکلیف دی ہے تو نے مجھے، اوہ مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، آپ نے ایسے کر کے پیچھے کیا۔ اب وہ پریشان ہو کہ میری وجہ سے رسول اکرم کو تکلیف، صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ادھر سے نکلا اور قافلے کے کونے میں چلا گیا، میں بس دور ہو گیا، میں نے کہا اب تیری خیر نہیں۔ ان کے مقام کا تو یہ عالم ہے کہ تیری آواز بھی اونچی ہو جائے تو تیری نیکیاں برباد ہے، اور تو نے کیا کر دیا؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم
ساری رات مجھے نیند نہیں آئی. میں نے کہا اب کوئی وحی آئی یا اب کوئی آیت آئی اور تیری زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی. میں پریشانی کے عالم میں، بہت بے چینی کے عالم میں نے اپنی رات کو گزارا اور ڈر رہا تھا کہ اب تو تیری بربادی کی بربادی. صبح ہوئی تو اچانک آواز لگی کہ جس کا پاؤں پیغمبر علیہ السلام کے پاؤں پر آیا تھا آقا اس کو بلا رہے. یہ آواز میرے کانوں میں پڑی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکلا. میں نے کہا جس سے ڈر رہا تھا لگتا ہے کچھ ہو ہی گیا. اب آئے بغیر گزارا بھی نہیں تھا کیونکہ حکم اور ارشاد اور بلایا کس نے تھا؟ ان کے اشاروں پر بھی چلنا اسلام ہے. تو میں اس کی آواز اور ان کا بلاوا سکے کیوں نہ جاتا؟ لڑکھڑاتے قدموں سے، کپکپاتے جسم سے، جھکی ہوئی نگاہوں سے، پریشانی اور شرمندگی کے عالم میں آپ کے پاس پہنچا. آپ نے فرمایا تیرا پاؤں آیا تھا؟ آقا میرا ہی آیا تھا لیکن جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا. فرمایا میں نے تجھے زور سے پیچھے کیا تھا؟ آقا آپ نے تو کیا تھا، آپ کا حق تھا، وہ مجھ سے غلطی ہوئی، معاف کر دیجیے. فرمایا میں ساری رات آرام کی نیند نہیں سویا. میں یہ سوچ رہا تھا شاید تیری تو غلطی کوئی نہیں تھی، میں نے تجھے زور سے پیچھے کر دیا. اللہ کی قسم حدیث کے الفاظ ہیں، نبوت کی زبان نے کہا 80 دمبیاں لے کر میرا وہ تجھے پیچھے جھٹکنا مجھے معاف کر دے. نبی علیہ السلام اپنے صحابی سے کہہ رہے کہ 80 دمبیاں لے لے اور جو میں نے تجھے زور سے پیچھے کیا تھا میرا وہ کیا ہوا مجھے معاف کر دے. ادھر وہ ساری رات پریشان ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، ادھر پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق یہ ہے کہ شاید میں نے زور سے پیچھے کر دیا. اللہ کی قسم میرے آقا کی چہرے کی ایک مسکراہٹ ہو جاتی کہ جاؤ میں نے تجھے معاف کیا تو اس کی زندگی کا سب سے بہترین سامان ہوتا. لیکن پیغمبر علیہ السلام نے اخلاق کا مظاہرہ یہ کیا شاید مجھ سے ذرا غلطی ہو گئی، 80 دمبیاں لے کر میں پیغمبر کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. ہر کوئی وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہے اور آقا سمجھ رہے ہیں شاید مجھ سے زیادتی ہو. حالانکہ دونوں نے زیادتی نہیں کی، اتفاق سے ایسا ہوا. کیا ہم بھی ایسا کرتے؟ کوئی میری گاڑی کے ساتھ آ کر لگ جائے اور ہم اس کا کیا کچوبر نکالیں؟ اگرچہ غلطی میری بھی ہوگی میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. 4 گالیاں اور باتیں سنا کے سمجھوں گا میں نے اپنا حق ادا کر دیا. نہیں، خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے اور میرے پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق سب سے اعلیٰ رفتہ. تیسرا آدمی جو سب سے اچھا ہے، خیرکم من یرجا خیر ویؤمن شر، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے فائدے کی امید ہو اور نقصان کا کوئی ڈر نہ. ایسے بن جاؤ کہ لوگ تمہارے بارے میں یہ کہیں کہ اس کے فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کا نقصان کوئی نہیں ہے. یوں سمجھیے اگر 2-3 افراد بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور کسی بات کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، تمہیں دور سے دیکھتے ہوئے ان کے 2 طرح کے تاثرات ہوتے ہیں. ایک یہ کہتا ہے آ گیا یہ کوئی خیر نہیں، وہ برا نہیں ہے. اور ایک وہ ہے کہ جس کو دیکھ کے کہتے ہیں شکر ہے وہ آیا، ابھی ہمارے بارے میں کوئی اچھا مشورہ دے گا، اچھی بات کہے گا. آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہے. خیرکم من یرجا خیر، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے خیر کی امید ہو، ویؤمن شر، اور اس کے شر سے کوئی خوف نہ ہو. انسان بے خوف ہو جائے، یہ ہمیں تنگ نہیں کرے گا. ہماری کیفیت کیا ہے؟ آگے کہتا ہے میں یہ چیز لے کر آیا ہوں. ارے کس دکان سے لایا؟ اب 2 طرح کے ریئیکشن ہوتے ہیں. اس دکان سے لایا کہنا پھر 1 نمبر نہیں نکلنی، بس تم کیر کو پھنس گیا سی. اور ایک وہ ہے میں فلاں دکان سے لایا ہوں، کہتا ہے بے فکر ہو جا، وہ بندہ اگرچہ پیسے 2000 زیادہ لے لے گا لیکن چیز 2 نمبر نہیں دے گا. ایسا لوگوں کے ذہنوں میں، دماغ میں ہمارا ایسا رویہ ہو کہ دنیا گواہی دے کہ یہ انسان ہمارا فائدہ ہی کرے گا اور نقصان کبھی نہیں کرے گا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے. بیت اللہ کی تعمیر ہونے لگی، خانہ کعبہ کی دیوار میں حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا.
ایک قبیلہ کہتا ہے یہ اعزاز ہمارا ہے، دوسرا کہتا ہے ہمارا، تیسرا کہتا ہے ہمارا، چوتھا کہتا ہے ہمارا، حتیٰ کہ وہ کہتا ہے ہم رکھیں گے، کہتا ہے نہیں ہم رکھیں گے، کہتا ہے نہیں ہم رکھیں گے، تلواریں نکل آئیں، لڑائی ہونے کرتے ہیں، تیار ہو گئے۔ ایک سمجھدار نے کیا کہا تھا، ارے لڑو نہیں، نیکی کے کام میں بھڑو نہیں، ایسا کرو تم بیٹھ جاؤ، صبح سویرے جو سب سے پہلے بیت اللہ میں آئے گا اس سے فیصلہ کروا لینا، تمہارا بہترین فیصلہ کر دے گا۔ سارے تلواروں کو میان پہ لے کر بیٹھ کے نگاہیں اٹھ گئی۔ تہجد کے وقت کون آیا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے ساختہ ان کافروں اور مشرکوں کی زبانوں سے کیا نکلا تھا؟ جاء الصادق والامین، آ گیا وہ جو پورے مکے سے سچا آدمی ہے، آ گیا وہ جو سب سے امانت دار ہے۔ سبھی نے آ کر آپ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا ایک لمبی چادر لے کے آؤ، چادر کو لایا گیا، سارے سرداروں کو بلایا گیا، ایک ایک کنارے کو پکڑایا گیا، آپ نے اس کے درمیان میں حجر اسود کو رکھا اور اس کو اٹھایا گیا۔ جب اٹھاتے اٹھاتے اوپر آئے، پیغمبر علیہ السلام نے پکڑ کے جگہ پہ نصب کر دیا، سبھی مان گئے اور سبھی نے تسلیم کر لیا اور کہنے لگے ہاں جو اس کا فیصلہ ہے سب سے اچھا فیصلہ ہے۔ یعنی وہ سمجھتے تھے یہ وہ آیا ہے جو ہمارے فائدے کی بات کرے گا، نقصان کی بات نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کی رات یہاں سے نکلے، مکے سے نکلے، کیا تنگ آ کر نکلے یا خوشی سے نکلے؟ تنگ آ کر نکلے۔ کیوں تنگ آئے؟ صحابہ کو ظلم کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام کے شہید کرنے کے ارادے بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ نے آدمی کو پیچھے چھوڑا تھا، ان کا نامی اس میں گرامی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ تھا کہ تم نے پیچھے میرے گھر میں رہنا ہے اور صبح واپس آنا ہے۔ کیوں؟ ان کے ہاتھ میں کیا تھی؟ امان تھی۔ کن کی؟ کافروں کی۔ کن کی؟ مشرکوں کی۔ کن کی؟ جو آپ کی جان کے دشمن تھے، جو آپ کے سخت مخالف تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے یہ ہمارا